الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. المعجم الاوسط میں فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الحمدللہ حسب معمول پروگرام شرعی حکام جاری ہے. اس میں آپ اسلام بھائیوں کو سوالات ہوتے ہیں اور ان کے جوابات دیے جاتے ہیں. تو اس سے پہلے کہ باقاعدہ اس پروگرام کا آغاز ہو اچھی سی نیتیں کر لیتے ہیں. بخاری شریف کی پہلی حدیث مبارکہ ہے انما الاعمال بالنیات، یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر. تو یاد رہے کہ کسی بھی عمل خیر میں بغیر اچھی نیت کا ثواب نہیں ملتا، اور جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی انشاءاللہ اتنا ہی ثواب بھی زیادہ ملے گا. تو میں یہ نیت کرتا ہوں کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اول تاخیر اس سلسلے میں شریک رہوں گا. جو کچھ یہاں پر سوالات کیے گئے ممکنہ صورت میں ان کے جوابات دینے کی کوشش کروں گا. جو کچھ بیان ہوا خود بھی اس پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا، اور اپنے دیگر اسلامی بھائیوں تک بھی وہ مسائل پہنچانے کی کوشش کروں گا. آپ اس سے بھی نیت کریں کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اول تاخیر اس سلسلے میں شریک رہیں گے. علم دین کی تعظیم کی نیت سے باادب ہو کر اس سلسلے میں شریک رہیں گے، کیونکہ یہاں شرعی مسائل بیان کیے جائیں گے اور مسائل کا معاملہ بہت نازک ہوتا ہے کہ بہت توجہ کے ساتھ ان کو سننا ہوتا ہے. ایسا نہ ہو کہ جائز کا ناجائز سمجھ میں آ جائے، پھر وہی ذہن میں بیٹھ جائے کہ یہاں تو یہ مسئلہ بیان ہوا تھا. تو پوری توجہ کے ساتھ سنیں گے تو اسی میں بہتری ہے، اور جو کچھ یہاں پر سنیں گے ممکنہ صورت میں اپنے دیگر مسلمان بھائیوں تک بھی وہ باتیں پہنچانے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ ماہ رجب کی آمد ہو چکی ہے، تو سب سے پہلے میری طرف سے آپ تمام اسلامی بھائیوں کو ماہ رجب کی بہت بہت مبارک خیر مبارک. حدیث پاک کا مفہوم ہے رجب شہر اللہ تعالی، کہ رجب یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے. اور معجم الاوسط کے حوالے سے یہ حدیث پاک ملتی ہے کہ جب ماہ رجب آتا تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے ہیں. رجب میں اس دعا کو پڑھنا سنت ہے، تو ہم بھی اس دعا کو پڑھ لیتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اس کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ ہمیں ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا. آمین. تو جو مدنی مذاکرے میں شرکت کرتے ہیں یا مدنی مذاکرہ دیکھتے ہیں تو الحمدللہ امیر السنت مدنی مذاکرے میں اس دعا کو پڑھاتے رہتے ہیں. تو اس دعا کو آپ بھی وقتاً فوقتاً پڑھتے رہیں کہ رجب میں یہ دعا پڑھنا سنت ہے. اسی طرح مسند الفردوس میں فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ ماہ رجب میں استغفار کی کثرت کرو. ماہ رجب میں استغفار کی کثرت کرو کہ اس کے ہر لمحے میں اللہ عز و جل کئی گناہوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں، کئی گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں. استغفار یعنی گناہوں کی معافی مانگنا، توبہ کرنا. استغفار ویسے بھی کرتے رہنا چاہیے کہ مشکات شریف کی حدیث مبارک ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں دن بھر میں 70 سے زائد مرتبہ استغفار کرتا ہوں. سبحان. اب دیکھا جائے تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف معصوم
بلکہ معصوموں کے بھی سردار ہیں، آپ کا پھر بھی اس کثرت سے استغفار کرنا۔ تو علماء کرام اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ آپ کا یہ استغفار کرنا یہ عاجزی کے طور پر تھا، یا پھر امت کو سکھانے کے لیے تھا، تعلیم امت کے لیے تھا کہ وہ بھی استغفار کی کثرت کرے۔ حضرت مفتی احمد یا خان علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جس طرح نماز روزہ عبادت ہے، اسی طرح استغفار کرنا بھی عبادت ہے۔ اسی لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس عبادت کو کیا کرتے تھے، ورنہ آپ تو گناہوں سے پاک ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس ماہ میں، یہ حرمت والے مہینے میں استغفار کی کثرت کریں۔ ماہ رجب کی برکتیں ہیں، اور آج کے دن کی خصوصیت یہ ہے کہ آج 6 رجب المرجب، اور 6 رجب کو سلطان الہند خواجہ معین الدین حسن سنجری چشتی اجمیری علیہ رحمہ آپ کا یوم عرس ہے۔ تو ہم آخر میں انشاءاللہ آپ کے لیے یہ جو آج ہمارا سلسلہ ہوگا، اس کا ثواب بالخصوص ہم آپ کو نظر کریں گے، آپ کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ تو آج آپ کا 811واں عرس ہے، اور کئی خوش نصیب زائرین اس بار پاکستان سے بھی وہاں پر عرس میں شرکت کرنے کے لیے گئے ہیں۔ کچھ دنوں پہلے میں نے نیوز دیکھی کہ تقریباً 240 پاکستانی زائرین اس بار واگا بارڈر کے ذریعے سلطان الہند خواجہ اجمیر علیہ رحمہ ان کے عرس میں شرکت کرنے کے لیے وہاں گئے۔ آپ کی تو کیا ہی شان ہے۔ آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ رات بھر عبادت میں مصروف رہتے، یہاں تک کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے، اور تلاوت قرآن پاک سے آپ کو اس قدر لگاؤ تھا کہ دن میں 2 ختم قرآن فرماتے، دن میں 2 ختم قرآن فرماتے، اتنا آپ کو تلاوت سے لگاؤ تھا۔ آپ کا مبارک وصال 6 رجب المرجب 633 سنہ ہجری بروز پیر صبح کے وقت ہوا۔ تو آج آپ کا 811واں عرس ہے، یعنی آپ کو وصال ہوئے 811 سال گزر چکے ہیں، لیکن لگ ایسا رہا ہے کہ جیسے کل کی بات ہو کہ آپ کا وصال ہوا۔ ایسا آپ کا تذکرہ ہے، ایسا آپ کا چرچا ہے۔ یہ وہی بات ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ تم میری یاد کرو میں تمہارا چرچا کر دوں۔ تو انہوں نے اپنی زندگی راہ خدا میں وقف کی، اپنے معمولات کو دین اسلام کے لیے وقف کیا، تو آج ان کا کیسا چرچا ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے قیمتی لمحات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلی بار تو عبد القدیر نے ایک سوال کیا تھا ضعیف حدیث کے حوالے سے، وہ میں نے بیان تو کیا تھا، مزید اس کو کچھ مختصراً بیان کر کے پھر انشاءاللہ سوالات لیتے ہیں۔ سوال یہ تھا کہ ضعیف حدیث کیا موضوع ہوتی ہے؟ کہ جیسے ضعیف حدیث کا نام سنتے ہیں تو بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے یہ تو موضوع حدیث ہے، یہ تو من گھڑت حدیث ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو حدیث پاک کی کئی اقسام ہیں۔ ایک حدیث صحیح کہلاتی ہے، صحیح حدیث۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث کی جو سند ہے، اس کو جو بیان کرنے والے ہیں وہ متصل ہیں، یعنی اس کی سند متصل ہے، کہیں سے وہ کٹی بھی نہیں ہے، اور اس کے جو راوی ہیں، بیان کرنے والے ہیں اس حدیث کو، جو شرائط بیان کیے ہیں محدثین کرام نے اس پر پورا اترتے ہیں۔ تو راوی جو ہے وہ شرائط پر پورا اترتے ہیں، اس کی سند متصل ہو تو ایسی حدیث کہلاتی ہے صحیح حدیث۔ اور اگر حدیث کی سند تو متصل ہو لیکن اس کے راویوں میں ایک یا ایک سے زیادہ راوی ایسے ہوں کہ جن کا حافظہ کمزور ہو، ان کے حافظے میں کمزوری ہو، تو ایسی حدیث حسن حدیث کہلاتی ہے، یعنی صحیح سے کم درجے کی حسن حدیث۔ تو جو حدیث حسن حدیث کی شرائط پر پورا نہ اترتی ہو تو اس کو کہتے ہیں ضعیف حدیث۔ اب ضعیف حدیث کی بھی کئی اقسام ہیں، جتنا ضعف زیادہ ہوگا، اب ضعف کی شدت اور کمی کی وجہ سے، یعنی کتنا اس میں ضعف پایا جا رہا ہے، بعض احادیث شدید ضعیف ہوتی ہیں، بعض کم ضعیف ہوتی ہیں۔ ایک حدیث کہلاتی ہے حدیث منکر، یہ بھی حدیث ضعیف کی قسم ہے۔ تو حدیث ضعیف کی بھی آگے کئی اقسام ہیں۔ تو یہ بات درست نہیں ہے کہ ضعیف حدیث جو ہے وہ بالکلیہ جو ہے یہ من گھڑت ہوتی ہے، یعنی جہاں ضعیف حدیث کا نام سنے ذہن فوراً جائے کہ یہ تو موضوع حدیث ہے، یہ تو گھڑی ہوئی حدیث، تو ایسا نہیں۔
ضعیف حدیث اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جو حسن حدیث کی شرائط پر پورا نہ اترتی ہو، پھر اس کی آگے اقسام ہے۔ ضعیف حدیث کے حوالے سے حکم بیان کرتے ہوئے سیدی و مرشدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے فتاوی رضیہ میں ایک سے زیادہ مقامات پر یہ ارشاد فرمایا کہ عقائد میں اور حلال و حرام میں ضعیف حدیث جو یہ حجت نہیں ہے، یعنی کسی ضعیف حدیث سے عقیدہ ثابت نہیں ہو سکتا، کسی ضعیف حدیث سے کوئی حکم، حلال کا حکم ہو حرام کا حکم ہو، یہ ثابت نہیں ہو سکتا۔ اس معاملے میں ضعیف حدیث یہ حجت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ فضائل میں، مناقب میں یعنی منقبت میں، فضیلت میں علماء کا اتفاق ہے کہ ضعیف حدیث یہ معتبر ہے، تو یہ اس کا حکم ہے۔ تو وہ جو سوال ہوا تھا کہ بعض لوگوں نے یہ غلط فہمی پھیلائی بھی ہے کہ ضعیف حدیث جو ہے یہ تو ضعیف حدیث ہے، اب وہ ضعیف حدیث نہیں بھی ہوتی تو اس کو بھی ضعیف حدیث کے اس میں ڈال رہے ہوتے ہیں اور یہ کانسیپٹ دے رہے ہوتے ہیں تو یہ تو موضوع حدیث ہے، من گھڑت حدیث ہے، اس کا تو کوئی اعتبار ہی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ سوال یہ تھا کہ ایک عرصے تک ہم بچپن سے دیکھتے آئے ہیں کہ عموماً جو نماز جنازہ ہوتا ہے وہ مسجد کے باہر ہی ہوتا تھا، مگر کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب نماز جنازہ جو ہوتا ہے وہ مسجد کے اندر ہوتا ہے، اور اس میں یعنی یہ ذہن دیا جاتا ہے کہ یہ عین مسجد ہے، یہ فنائے مسجد ہے۔ جیسے بعض مساجد کے اندر جو ہوتا ہے منبر، جیسے یہ محراب ہے، محراب سے باہر آگے جگہ بنائی جاتی ہے، جیسے یہ محراب ہے اس سے باہر جگہ بنائی جاتی ہے، وہاں باقاعدہ لا کے جنازہ رکھ دیا جاتا ہے اور امام صاحب جو ہے سامنے سے باہر چلے جاتے ہیں اور پیچھے ایک صف بنا لی جاتی ہے، باقی تمام جو نماز جنازہ پڑھنے والے وہ مسجد کے اندر ہوتے ہیں۔ تو کیا اس طرح نماز جنازہ مسجد کے اندر پڑھنا شرعن، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیونکہ میں نے ایک حدیث پڑھی تھی، اس کے اندر اما عائشہ صدیقہ کے حوالے سے لکھا ہوا تھا، اس کا میں حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ کسی صحابی رسول کا انتقال ہوا تو آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ ان کا جنازہ مسجد کے اندر لایا جائے، خرمن بہار شریعت کے اندر میں نے یہ پڑھا تھا، تو لایا جائے تاکہ میں بھی اس کا نماز جنازہ پڑھ لوں، تو صحابہ کرام نے انکار فرما دیا، نہیں نماز جنازہ باہر ہی ہوگا۔ تو اس کے حوالے سے بتائیں کہ یہ جو نماز جنازہ مسجد کے اندر پڑھا جاتا ہے۔ دوسرا، بعض مساجد کے اندر جو ہے فرض نماز کے فوراً بعد نماز جنازہ پڑھا جاتا ہے، سنتیں بعد میں پڑھی جاتی ہیں، تو اس کے حوالے سے یہ دو معاملات ہیں، ان کو ذرا واضح، کیونکہ یہ بہت زیادہ ہو چکا ہے، بہت زیادہ مساجد میں اب یہی طریقہ کار رائج ہو گیا، اس حوالے سے ذرا رہنمائی فرما دیں۔ دیکھیں، مسجد کے اندر نماز جنازہ پڑھنا پڑھانا یہ مکروہ تحریمی اور ناجائز ہے۔ اب بھلے جنازہ مسجد کے اندر ہو اور نمازی بھی مسجد کے اندر ہوں، یا جنازہ مسجد سے باہر ہو اور کچھ نمازی باہر ہوں کچھ نمازی اندر ہوں، یا سارے نمازی اندر ہوں، کوئی سی بھی صورت پائی جائے، مسجد کے اندر نماز جنازہ ادا کرنا یہ مکروہ تحریمی و ناجائز ہے۔ سنن ابی داؤد کی حدیث پاک ہے، فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، من صلی علی جنازۃ فی المسجد فلا اجر لہ، یعنی جس نے مسجد میں جنازہ ادا کیا اس کے لیے کوئی اجر نہیں، یعنی اس کا کوئی ثواب نہیں۔ تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی تحقیق اور دارالافتاء اہل سنت کا موقف یہی ہے کہ کوئی سی بھی صورت پائی جائے مسجد کے اندر نماز جنازہ ادا کرنا یہ ناجائز ہے۔ ٹھیک، یہی موقف دارالافتاء اہل سنت کا ہے اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی بھی یہی تحقیق۔ البتہ فقہائے احناف کا ایک قول یہ بھی ملتا ہے کہ اگر جنازہ مسجد سے باہر ہو اور نمازی مسجد کے اندر ہوں تو اس صورت میں جائز ہے، یہ ناجائز نہیں۔ اور بعض علماء اہل سنت اس پر فتویٰ بھی دیتے ہیں۔ تو اگر کسی جگہ اس فتوے پر عمل ہو رہا ہو کہ جنازہ مسجد سے باہر ہو اور نمازی مسجد کے اندر ہو، تو اگر وہ کسی سنی مفتی کے فتوے پر عمل کرتے ہوئے ایسا کر رہے ہوں تو وہاں پر پھر فتنہ فساد وغیرہ نہ پھیلایا جائے، پھر ان کو نہ روکا جائے۔ لیکن راجح قول وہ یہی ہے کہ کوئی سی بھی صورت ہو مسجد کے اندر جنازہ ادا کرنا ناجائز ہے، کوشش یہی کی جائے کہ مسجد کے باہر نماز جنازہ ادا کیا جائے۔ اچھا، مسجد سے مراد یہاں پر عین مسجد، عین مسجد،
کہ جو جگہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے وقف کی گئی ہو عین مسجد، وہ جگہ یہاں مراد ہے۔ وہ جگہ جو عین مسجد نہ ہو، یعنی جس جگہ کی مسجد ہونے کی نیت نہ کی گئی ہو، جو فنائے مسجد ہو، جو ضروریات مسجد کے لیے جو جگہ ہوتی ہے مسجد سے بالکل ملی ہوئی ہوتی ہے، لیکن وہ فنائے مسجد کہلاتی ہے۔ تو فنائے مسجد میں اگر جنازہ ادا کیا تو وہ جائز ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں۔ یہ جو حکم بیان کیا گیا یہ عین مسجد کا بیان کیا گیا۔ اب جیسے عالم مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی، وہاں پر جو باہر کا ایریا ہے، کھلا ایریا، کھلے آسمان تلے جو باہر کا ایریا جس کو ہم صحن بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن وہ صحن نہیں ہے، وہ فنائے مسجد ہے۔ ورنہ حکم یہ ہے کہ جو مسجد کا صحن ہوتا ہے وہ بھی عین مسجد ہوتا ہے، لیکن وہ جو کھلے آسمان تلے جگہ ہے جہاں پر ہمارے حلقے بھی لگتے ہیں تو وہ فنائے مسجد ہے۔ مفتی فاروق عطاری علیہ رحمہ کا جنازہ اسی جگہ ہوا۔ ابھی کچھ دنوں قبل جو جامعۃ المدینہ مجلس کے نگراں سید ساجد عطاری کی اہلیہ کا انتقال ہوا تو ان کا نماز جنازہ بھی اسی جگہ ہوا۔ تو ایسا نہ ہو کہ کوئی دیکھے بولے وہ تو مسجد کے اندر جنازہ ہو رہا ہے، تو وہ مسجد کے اندر نہیں ہو رہا، وہ فنائے مسجد۔ یہ جو حکم بیان کیا گیا یہ عین مسجد کا بیان کیا گیا کہ عین مسجد میں نماز جنازہ ادا کرنا راجح قول کے مطابق کوئی سی بھی صورت پائی جائے جائز نہیں۔ ہاں ایک قول بیان کر دیا کہ اگر جنازہ فنائے مسجد میں ہو اور نمازی عین مسجد میں ہو تو یہ قول بھی ہے، اور بعض علماء سنت اس پر فتویٰ دیتے ہیں، تو جہاں اس فتوے کی روشنی پر عمل کیا جا رہا ہو تو وہاں پر پھر ان کو نہ روکا جائے، لیکن کوشش یہ کی جائے کہ مسجد سے باہر ہی نماز جنازہ ادا کیا جائے۔ البتہ اگر کوئی شدید عذر والی صورت ہے، جیسے شدید بارش ہو رہی ہے، باہر کوئی ایسی سائبان نہیں ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پر نماز جنازہ ادا کیا جا سکے، تو اب عذر کی صورت میں اگر مسجد میں جنازہ ادا کیا تو یہ جائز ہے۔ یہ عذر کی صورت میں، اگر یہ کہ تیز دھوپ ہے یا سردی ہے تو یہ عذر نہیں ہے، اس صورت میں باہر ہی ادا کرنا ہوگا۔ اب شدید بارش ہے، باہر کیچڑ اتنا ہے، کوئی اور جگہ نہیں ہے کہ جہاں پر کسی چھت کے نیچے جنازہ پڑھا جا سکے، تو اب مجبوراً اگر مسجد میں پڑھ لیا تو یہ جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے جو ایک حدیث بیان کی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا والی، دیکھیں ایک روایت سے ایسا ثابت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں جنازہ ادا کیا، لیکن علماء کرام نے اس کے جوابات دیے ہیں کہ وہاں پر مسجد سے مراد یہ عین مسجد نہیں ہے، اور مزید بھی اس حدیث پر کلام ہے، لہذا اس حدیث سے یہ دلیل نہیں پکڑی جا سکتی۔ جو فقہائے احناف ہیں ان کے نزدیک جو موقف ہے وہ میں نے بیان کر دیا کہ مسجد میں نماز جنازہ ادا کرنا یہ مکروہ تحریمی بنا جائز ہے۔ اور عبدالقدیر بھائی کا دوسرا سوال کہ فرضوں کے فوراً بعد جنازہ ادا کیا جاتا ہے، تو اس حوالے سے شرعی حکم یہ ہے کہ اگر کسی نماز میں جنازہ آ جائے تو نماز کے فرائض ادا کرنے کے بعد، اس کی سنتیں ادا کرنے کے بعد، جب پوری نماز ادا کر لیں اس کے بعد نماز جنازہ ادا کیا جی۔ ان کو کہتے ہیں اسی متعلق سوال، اگر اسی سے متعلق سوال ہے تو کر لیں۔ اچھا بالکل، میرا سوال یہ تھا کہ جیسے کہ ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں کہ آگے امام کی جگہ ہے، اس کے سائڈ میں ایک گلی نما جگہ ہے، وہاں پہ نماز جنازہ ہم نے رکھ دیا اور ہم مسجد میں کھڑے ہو کے جماعت کر رہے ہیں امام کے ساتھ، تو اس میں کیا حکم شرع ہوگا؟ امام تو نماز جنازے کے پاس کھڑا ہو کے وہاں کر رہا ہے، لیکن پیچھے صف جو ہے وہ مسجد کے اندر ہی ہے۔ اس کو بند کر دیجیے، بند کر دیجیے گا اس کو۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک قول میں نے بیان کیا نا، فقہائے احناف کے نزدیک ایک قول یہ بھی ہے کہ اگر جنازہ مسجد کے اندر نہ ہو، نمازی مسجد میں ہو تو یہ جائز ہے، تو بعض علماء اہل سنت اس پر فتویٰ دیتے ہیں، لیکن راجح مذہب اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی تحقیق دارالفتہ سنت کا موقف وہ یہی ہے کہ کوئی سی بھی صورت پائی جائے نماز جنازہ اس طرح ادا کرنا جائز نہیں ہے۔ تو جو آپ صورت بیان کر رہے ہیں تو وہ وہی صورت ہے کہ جنازہ محراب سے باہر ہوتا ہے، محراب سے آگے تو وہ فنائے مسجد جگہ ہوتی ہے، وہ عین مسجد نہیں ہوتی، تو جنازہ عین مسجد سے باہر ہوتا ہے۔ اب بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ سارے نمازی اندر ہوتے ہیں امام کے ساتھ، یا بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ امام اور امام کے ساتھ ایک جو ہے وہ امام ہو گیا، امام کے ساتھ کچھ نمازی ایک دو صف باہر ہوتی ہے، بقیہ اندر ہوتے ہیں، تو یہ اس قول پر عمل کرتے ہوئے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر کسی جگہ کسی سنی مفتی کے فتوے پر عمل کرتے ہوئے ایسا کیا جا رہا ہے تو پھر وہاں پر جو ہے وہ منع نہ کیا جائے، فتنہ فساد نہ پھیلایا جائے۔ یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ولادت باسعادت جو خانہ کعبہ کے اندر ہوئی ہے 13 رجب کی تاریخ میں، کیا یہ درست ہے؟ ٹھیک ہے، میں اسی طرح یہ میں عرض کرتا ہوں، خلیفہ چہاروں خلیفہ برحق
حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی ولادت کہاں پر ہوئی؟ بعض روایت ایسی ہیں کہ آپ کی ولادت جو ہے وہ خانہ کعبہ کے اندر ہوئی، لیکن جو درست بات ہے وہ یہی ہے کہ آپ کی مبارک ولادت خانہ کعبہ کے اندر نہیں ہوئی، بلکہ شعب بنی ہاشم جو آپ کی والد کی جگہ تھی اس جگہ پر آپ کی مبارک ولادت ہوئی۔ اب ایک طبقہ ہے بد مذہبوں کا، وہ جیسے رجب کا مہینہ آتا ہے تو وہ جشن مولود کعبہ کے نام سے وہ ایک تشہیر شروع ہو جاتی ہے، اور اس بات کو بہت زیادہ باور کروایا جاتا ہے کہ آپ کی ولادت کعبے کے اندر ہوئی، لیکن درست بات وہ یہی ہے کہ آپ کی ولادت کعبے کے اندر نہیں ہوئی، بلکہ علماء کرام نے تو اپنی کتابوں میں یہ بیان کیا ہے کہ لوگ جو ہے وہ اس جگہ کی زیارت کیا کرتے تھے، وہ زیارت جاتی مولد علی کے نام سے، کہ وہ جگہ کہ جو حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کی جگہ ہے۔ بہار شریعت میں جہاں حج کا بیان ہے وہیں پر صاحب بہار شریعت نے یہ لکھا ہے کہ جب مکے میں جائیں تو وہ جو مکے کی زیارتیں لکھی ہیں کہ وہ مقام کے جو جہاں پر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، ابھی اس جگہ ایک لائبریری بنی ہوئی ہے، تو ولادت گاہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی زیارت کی جائے۔ ساتھ ہی وہاں یہ بھی لکھا ہے کہ مولد علی اس جگہ کی بھی زیارت کی جائے۔ اچھا، اس میں ایک ذہن میں سوال آتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو پتہ نہیں اس سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان گھٹ رہی ہے، ان کی شان میں کمی آ رہی ہے، تو ایسا نہیں ہے، آپ کی تو شان بہت عرفہ والا ہے، آپ خلیفہ برحق چوتھے نمبر پر خلیفہ ہیں، عشرہ مبشرہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے، شیر خدا آپ کا لقب ہے، آپ کا دامن بت پرستی سے پاک ہے، بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی آپ کی ذات مبارکہ، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے لاڈلی شہزادی خاتون جنت، جنتی عورتوں کی سردار، وہ آپ کی نکاح میں آئی ہیں۔ کتنی فضیلتیں آپ کو حاصل ہیں۔ پیارے آقا نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں چاہوں تو سورہ فاتح کی تفسیر میں 70 اونٹ بھر دوں، اتنا آپ کو اللہ تعالیٰ نے سے نوازا۔ تو اب یہ خیال کر لینا کہ یہ بات ہے تو آپ کی شان گھٹ رہی، تو ایسا کچھ بھی نہیں، ان کی شان تو بہت عرفہ والا ہے۔ سوال یہ ہے کہ بہت سارے جو نا عورتوں میں جو نا یہ چیز پائی جاتی ہے کہ جب سے عورت کو حمل یعنی ٹھہرتا ہے اس وقت سے لے کے اور جب تک وہ بچے کے اعضاء بن رہے ہوتے ہیں اس وقت جو نا چاند گرہن لگتا ہے، تو عورتوں کے درمیان یہ چیز موجود ہے کہ اگر وہ عورت جس وقت چاند گرہن لگتا ہے تو کیونکہ بچے کے اعضاء بن رہے ہوتے ہیں تو اس وقت جو بھی کام وہ کر رہی ہوتی ہے اس کا اثر بچے کے اوپر جاتا ہے۔ جیسے وہ سبزی کاٹ رہی ہوتی ہے تو اس کے اعضاء کٹ جاتے ہیں، جیسے وہ چولہے کے سامنے کھڑی ہے تو اس کا جو سیک جو لگتا ہے تو اس سے بچے کا چہرہ جل جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جو نا مثلا جو بھی کام گھر میں جھاڑو پوچھا کر رہی ہے، جو بھی کچھ جو نا ایسا جو نا سبزی کاٹ رہی ہے اس کا تو سارا جو بچے کے اعضاء کٹ جاتے ہیں۔ تو یہ چیز جو نا عورتوں کے اندر جو نا بہت مشہور ہے۔ تو ابھی اس کے بارے میں بتائیں کہ اس میں جو نا کیا یہ حقیقت ہے کہ واقعی ایسا ہوتا ہے کہ جو نا اس کو جو نا جن عورتوں کو پتہ ہوتا ہے کہ بھائی اس کے ساتھ جو نا ایسے جیسے حملہ ہو رہا تو اس کو لٹا دیتے ہیں اس وقت، تو آگے جسے چوکڑی مار کے بیٹھی ہے تو کہتے ہیں بچے کے پاؤں ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، تو اس طرح کا کوئی ہے کوئی سسٹم؟ دیکھیں، سورج گرہن، چاند گرہن، یہ دونوں اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ جن کے ذریعے اللہ عز و جل اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ تو جب سورج گرہن لگے یا چاند گرہن لگے تو ہماری اسلامی تعلیمات یہ ہے کہ اس وقت نماز کا اہتمام کیا جائے۔ باقاعدہ ان دونوں وقتوں کی نمازیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں کہ ان کا طریقہ کار کیا ہے، کس طریقے سے ادا کرنی ہے، اس وقت دعا کس طرح مانگنی ہے، سورج گرہن کی نماز، چاند گرہن کی نماز باقاعدہ لکھا ہے۔ تو اس وقت نماز کا اہتمام کیا جائے، ذکر و اذکار کیا جائے، صدقہ خیرات کیا جائے۔ سورج گرہن میں جب تاریکی چھا جاتی ہے، جب شدید سورج گرہن ہو، مکمل سورج گرہن ہو، اندھیرا چھا جاتا ہے، جیسا کہ شاید 1998 سن 2000 میں ایک دفعہ لگا تھا، اس میں رات کی طرح کا سما ہو گیا تھا سورج گرہن جب ہوا تھا، تو اس وقت قبر اور آخرت کی تاریکی کو، اس کے اندھیرے کو یاد کیا جائے۔
تو یہ ہماری اسلامی تعلیمات ہیں کہ اس طرح یہ افعال کیے جائیں۔ اب جو عورت حمل سے ہو اس کے لیے بھی یہ احکام ہے کہ جب سورج گرہن لگ گیا، چاند گرہن ہو گیا، تو اس وقت وہ بھی نماز کا اہتمام کرے، صدقہ خیرات کرے، ذکر و اذکار کرے، ان معاملات کو کرے۔ لیکن جو آپ نے باتیں بیان کی یہ عام حالات میں ہوں یا اس کو سورج یا چاند گرہن کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ اب مختلف برادریوں میں مختلف قسم کی باتیں پائی جاتی ہیں کہ جیسے ہمیں سبزی کاٹنے کا کہا کہ بھی عورت سبزی نہ کاٹے، کپڑے نہ کاٹے، بعض کہتے ہیں کہ باہر سفر نہ کرے، بعض کہتے ہیں بیٹھے نہ، بس چلتی پھرتی رہے، جب تک وہ ڈیوریشن چل رہا ہے چاند گرہن کا تو وہ چلتی پھرتی رہے، بیٹھے نہ۔ تو یہ کمزور عقیدے والے لوگوں کے جو توہمات ہیں، ان کے خیالات ہیں، اس کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں، کوئی حقیقت نہیں ہے، شریعت کی ایسی کوئی تعلیمات نہیں کہ بھی اس وقت عورت یہ کرے کہ اگر اس نے سبزی کاٹی تو بچے کے اعضاء کٹ جائیں گے، یا وہ چولہے کے سامنے گئی تو بچے کے اعضاء جھلس جائیں گے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو ان توہمات کی طرف بالکل خیال نہ رکھا جائے کہ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک دور میں ایک مرتبہ سورج گرہن لگا تو اتفاق سے انہی دنوں آپ کے صاحبزادے حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تھا، ان کا انتقال ہوا تھا۔ تو بعض لوگوں نے یہ کہا کہ یہ سورج گرہن اسی وجہ سے لگا ہے کہ ان کا انتقال ہوا، تو اس بات کی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تردید فرمائی کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اس کا کسی کی موت اور کسی کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ نفع اور نقصان ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، جو چیز پہنچے گی اسی کی طرف سے پہنچے گی۔ لیکن اب یہ خیال کر لینا کہ سورج گرہن لگا، چونکہ گرہن لگا ہوا ہے تو اب اس میں کوئی تاثیر ہے، اس کے کوئی اثرات ہیں جو اس پر اٹیک کریں گے، تو یہ کمزور عقیدے والے لوگوں کے خیالات ہیں، توہمات ہیں، ان کی شریعت میں کوئی حقیقت نہیں ہے اور اس طرف ذہن لگانا بھی نہیں چاہیے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ عورت اگر کوئی سخت حاجت نہیں ہے تو اس وقت میں نہ کاٹے کپڑا نہ کاٹے، سبزی نہ کاٹے، اگر کوئی سخت حاجت نہیں ہے، ذکر و اذکار میں مصروف ہو جائے، کیونکہ اگر وہ بالفرض یہ کام کرتی ہے اور اتفاق سے اس کے ساتھ ہو جاتا ہے، جب تو ہوگا تو وہی کہ جو مقدر میں ہے، قسمت میں ہو جاتا ہے، تو اب ایسے جو ضعیف اعتقاد والے لوگ ہیں وہ کیا بولیں گے؟ ہم نے تو پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ ایسا ہوتا ہے، دیکھو ہو گیا نا۔ اب وہ پوری زندگی اس کو سناتے رہیں گے کہ بھئی اس نے جو اس وقت ایسا کیا تھا تو ایسا ہوا، اب وہ باتیں سنتی رہیں گے۔ تو اگر کوئی سخت حاجت نہ ہو تو ان باتوں سے بچ جائے، لیکن یہ خیال کر کے نہیں کہ اس میں کوئی تاثیر ہے، کوئی اثرات ہیں، کچھ ہو جائے گا، ایسا کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو اپنے عقائد پختہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی، میرا نام مادی جہاز ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ رمضان شریف کی جو ہم 20 رکعت نماز تراویح ادا کرتے ہیں اس میں بیشتر اکثر کچھ مقتدی جو ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، امام صاحب سلام پھیر لیتے ہیں۔ وہ آج کل اگر فرض نماز میں ایسا ہو جائے تو پھر وہ مقتدی جو پیچھے رہ جائے وہ کیا کرے؟ دیکھیں، نماز تراویح ہو، فرض نماز ہو، کوئی اور سی نماز ہو، مقتدی امام کے پیچھے التحیات پوری پڑھے گا، قاعدہ اولا ہو، پہلا قاعدہ ہو یا آخری قاعدہ ہو، التحیات للہ یہاں سے لے کر عبدہ و رسولہ تک، یہ پوری التحیات، یہ تشہد، یہ مقتدی نے بھی پڑھنا ہے، اس پر بھی واجب ہے۔ تو اگر نماز تراویح میں ایسا ہو جائے یا عام نماز میں ایسا ہو جائے کہ ابھی مقتدی جو التحیات پڑھ رہا تھا، عبدہ و رسولہ تک اس نے نہیں پڑھا تھا کہ امام نے سلام پھیر دیا، یا پھر ابھی وہ التحیات پڑھ رہا تھا کہ امام تیسری کے لیے کھڑے ہو گئے، تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ عبدہ و رسولہ تک پوری کرے، اس کے بعد کھڑا تیسری کے لیے، یا عبدہ و رسولہ تک پوری کرے پھر سلام پھیرے۔ اگر اس نے جان بوجھ کر امام کے پیچھے اس واجب کو چھوڑا تو اس کی نماز واجب الاعادہ ہوگی، کیونکہ واجب کا حکم یہ ہے کہ نماز میں کچھ چیزیں فرض ہیں، کچھ واجبات ہیں، تو اگر نمازی کسی واجب کو بھولے سے چھوڑ دے، اس کو یاد ہی نہیں رہا، اس کو کوئی واجب چھوٹ گیا بھولے سے، اب شریعت کہتی ہے کہ وہ نماز کے آخر میں سجدہ صاف کر لے، اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ اب جیسے دوسری کے بعد بیٹھنا تھا، التحیات پڑھنی تھی، اس کو یاد ہی نہیں رہا، وہ کھڑا ہو گیا، اب تیسری کے لیے کھڑا ہوا، پھر اس کو یاد آ گیا یار یہ تو دوسری رکعت میں تو بیٹھنا تھا، تو اب یہ ہے کہ وہ نماز کو جاری رکھے، آخر میں سجدہ صاف کر لے، کیونکہ اس نے یہ بھولے سے واجب چھوڑا،
اب وہ سجدہ صاف کرے گا، وہ جو کمی تھی وہ پوری ہو جائے گی، اور اگر سجدہ صاف واجب ہونے کے باوجود نہیں کیا تو اب وہ نماز واجب الادا ہوگی۔ اسی طرح جان بوجھ کر کوئی واجب چھوڑا تو نماز واجب الادا ہوگی۔ امام کے پیچھے اگر مقتدی کسی واجب کو بھولے سے چھوڑتا ہے، یعنی اس کا کوئی واجب رہ جاتا ہے بھولے سے امام کے پیچھے، تو اس پر سجدہ صاحب واجب نہیں ہوگا، کیونکہ امام کی نماز درست ہو رہی ہے، اس کی بھی نماز درست ہو جائے گی۔ لیکن اگر وہ امام کے پیچھے کسی واجب کو جان بوجھ کر چھوڑتا ہے، بھولے سے نہیں چھوڑتا، تو اب اس کی نماز واجب الادا ہوگی۔ اب یہ ہے کہ وہ امام کے ساتھ نماز تو پوری کرے گا، اس کا فرض تو ادا ہو جائے گا، لیکن بعد میں اس نماز کو دوبارہ پڑھنا اس پر واجب ہے۔ تو جو آپ نے صورت بیان کی کہ اتحیات پڑھ رہے ہوتے ہیں، امام سلام پھیر دیتے ہیں، تو چونکہ اتحیات پڑھنا پورا پڑھنا عبدہ و رسولہ تک یہ مقتدی پر واجب ہے، تو اس کو وہ پورا کرے گا۔ ہاں اس نے اتحیات پڑھ لی تھی، درود پڑھ رہا تھا کہ امام نے سلام پھیر دیا، یا دعا پڑھ رہا تھا کہ امام نے سلام پھیر دی، تو اب حکم یہ ہے کہ وہ امام کے ساتھ ہی سلام پھیر دے، کیونکہ درود پڑھنا دعا پڑھنا یہ کیا ہے؟ سنت، یہ واجب نہیں ہے۔ امام نے پڑھ لیا مقتدی کے لیے بھی کافی ہے۔ اب اگر اس نے درود دعا نہیں پڑھا تو امام کا پڑھا ہوا اس کے لیے کافی ہے، لیکن اتحیات پڑھنا اس پر بھی واجب ہے، تو وہ اس کو پورا کرنا۔ ٹھیک جی، عبد القدیر بولے۔ ابھی جیسے آپ نے فرمایا کہ واجب جان بوجھ کے ترک کرتا ہے اور پھر اس پہ نماز واجب الادا ہو جاتی ہے۔ اچھا، ہم آئے امام جو تھے رکوع میں تھے اور ہم ان کے ساتھ شامل ہو گئے، تو اب ظاہر سی بات ہے اس میں اب کیا کہیں گے کہ سورہ فاتحہ تو ترک ہو گئی، یا وہ ٹائمنگ ہم نہیں دے سکے سورہ فاتحہ پڑھنے کی امام کے پیچھے؟ دیکھیں، سورہ فاتحہ پڑھنا یہ واجب ہے۔ سورہ فاتحہ میں 7 آیات ہیں، ایک ایک آیت پڑھنا واجب ہے۔ سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں پڑھنا یہ 7 واجب ہے، لیکن امام کے پیچھے مقتدی قرات نہیں کرے گا۔ اب امام کے پیچھے مقتدی کی جو ہے وہ سورہ فاتحہ یہ واجب نہیں ہے، امام کی قرات اس کے لیے قرات، امام کی قرات اسی کے حق میں کافی ہے۔ ایسی روایات موجود ہیں، اور فقہائے احناف کا یہی موقف ہے، کوئی سی بھی نماز ہو امام کے پیچھے مقتدی نے قرات نہیں کرنی، مقتدی کی قرات، امام کی قرات یہی مقتدی کی بھی قرات ہے۔ ہاں جو رکوع اور سجدے کی تسبیحات ہیں یہ مقتدی بھی پڑھے گا، اتحیات پڑھنا یہ اس کے لیے بھی واجب ہے، لیکن قرات اس کے لیے نہیں۔ جو آپ نے سوال کیا کہ وہ آ کر رکوع میں شامل ہوا، اس نے تو سورہ فاتحہ پڑھی نہیں، تو اس پر تو وہ واجب تھا بھی نہیں۔ وہ رکوع میں اگر شامل ہوا، جیسے اس کو رکوع میں شرکت مل گئی تو وہ رکعت اس نے امام کے ساتھ پا لی، تو اس کی وہ رکعت درست ہو گئی۔ ہاں امام رکوع سے اٹھ چکا تھا، اب وہ آیا تو وہ اس کی رکعت نکل گئی۔ اب وہ جب امام سلام پھیریں گے اس کے بعد وہ کھڑے ہو کر اپنی نماز پوری کرے گا، تو اس وقت اس نماز میں اس رکعت میں جو اس کی رہ گئی تھی تو اس میں قرات کرے گا، کیونکہ اب وہ امام کے پیچھے نہیں ہے نا، امام تو سلام پھیر کر نماز سے فارغ ہو چکے ہیں، یہ تو بقیہ نماز اپنی پڑھ رہے ہیں، تو اب یہ منفرد کے حکم میں، یعنی اکیلے نماز پڑھنے والے کے حکم میں، تو اب وہ جو اس کی رکعتیں رہ گئی تھی شروع والی، جو فردوں کی 2 پہلی رکعتیں جس میں قرات کی جاتی ہے واجب ہے، تو اب یہ جب کھڑے ہو کر امام کے پیچھے اپنی بقیہ نماز پڑھے گا تو اس میں قرات کرے گا، کہ اس صورت میں یہ منفرد ہے، اب یہ مقتدی نہیں ہے۔ جی کہ ابھی یہ جو خواجہ غریب نواز کی لوگ دیگ گھماتے ہیں منت کے لیے کہ دیگ گھومی تو منت پوری ہو گئی، اور نہیں گھومی تو لوگ کہتے ہیں کہ منت آپ کی پوری نہیں ہوئی، تو اس میں کیا حکم شرع ہے؟ جی میں آپ کو جیسا کہ آج عرض کیا کہ 6 رجب المرجب ہے اور آج عرس خواجہ بھی ہے، تو اس حوالے سے یہ بات چند سالوں سے مشہور ہوئی ہے کہ خواجہ صاحب کی نیاز دلاتے ہیں، تو وہ جو جس دیگ میں نیاز ہوتی ہے اس کو گھماتے ہیں، یا یہ کانسیپٹ پایا جاتا ہے نہ بھی گھمائیں کہ بھی اگر وہ دیگ گھومی تو نیاز جو ہے وہ کامل ہو گئی، مقبول ہو گئی، یا منت تھی تو وہ پوری ہو گئی، نہیں گھومی تو منت پوری نہیں ہوئی، تو وہ دیکھ کے گھومنے سے اس کا تعلق ہوتا ہے کہ گھومے گی تو ٹھیک ہے، نہیں گھومے گی تو پھر مراد پوری نہیں ہوگی، یہ اس کے ساتھ اس کا تعلق جوڑتے ہیں۔ تو دیکھیں، بزرگان دین کے لیے نیاز کا اہتمام کرنا یہ بہت اچھی بات ہے، نیاز کرنا یہ ایصال ثواب ہی کی قسم ہے۔ جب کسی بزرگ کے لیے یہ اہتمام کیا جاتا ہے تو ادباً اس کو نیاز کہہ دیا جاتا ہے کہ ہم ان کی نظر کر رہے ہیں، ان کی نیاز کر رہے ہیں۔
اس کو منت بھی کہہ لیتے ہیں، بھی ہم نے فلاں بزرگ کی منت مانی ہوئی کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں نے جو ہے نا وہ ان کے نام کی نیاز کرنی ہے، یا ان کے مزار پر جو ہے وہ میں نے لنگر کرنا ہے۔ اس طرح کی جو منتیں کی جاتی ہیں یہ شرعی منت نہیں ہوتی، یہ عرفی منت ہوتی ہے۔ اگر کسی نے ان منتوں کو پورا نہیں کیا تو اس پر کوئی گناہ نہیں، لیکن جو اس نے منت مانی ہے، جو اس کی مراد ہے، جو اس نے ارادہ کیا، تو بہتر ہے کہ جب اس کا کام ہو گیا تو وہ اس کو پورا کر لیں۔ بعض لوگ اس میں وہ بڑی شدت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کسی بزرگ کی اگر آپ نے منت مان لی ہے تو شرعی منت ہوگی، منت تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے، غیر اللہ کے لیے منت ماننا ہے تو شرک ہے۔ تو یہ یہاں پر یہ حقیقی منت نہیں ہوتی، یہ شرعی منت نہیں ہوتی، یہ عرفی منت ہوتی ہے۔ تو کسی بزرگ کی نیاز کرنا یا ان کی منت مان لینا شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ جو اگلی بات ہے کہ دیکھ گھومے تو وہ نیاز قبول ہے، دیکھ گھومے تو منت پوری ہے، اس کا اسلام میں کوئی تعلق نہیں ہے، اس کے اسلامی اعتبار سے کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو لہٰذا جو بات جہاں تک ہے اس کو وہیں رکھا جائے، نیاز کا اہتمام کیا جائے، ان کے لیے سال ثواب کیا جائے، ان کو قرآن پاک کے اور دیگر چیزوں کے پڑھ کر تحفے ان کی نظر کیے جائیں۔ جب ان کو نظر کرے گی انشاءاللہ وہاں سے بھی عطائیں ہوں گی، اور ویسے بھی ان کا لقب عطاء الرسول ہے، اور مزید کہ غریب نواز کے نام سے مشہور ہے کہ وہ تو ویسے غریبوں کو نوازتے ہیں، کیا غریب کیا امیر سب کو نواز رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے وہ جو وہ نواز رہے ہیں ان کا فیضان جاری ہے، اس کا کوئی ذرہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ لیکن اس کا تعلق دیکھ گھومنے سے یہ نہیں ہے، یہ شعبدہ بازی کہہ لیں، یعنی ایک بہت پرانی بات ایک عرصے سے چلتی آ رہی ہے کہ بھی فلاں مرد پر فلاں عورت پر بھی سواری آتی ہے، فلاں بزرگ کی سواری آتی ہے، فلاں کی سواری آتی ہے۔ تو ایسا ہوتا بھی ہے، دیکھنے میں بھی آتا بھی، وہ عجیب و غریب اس کی حرکت ہوتی ہے، پھر اس کی آواز تبدیل ہو جاتی ہے، پھر وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ فلاں بازار کے ہیں، یا ہم فلاں بزرگ ہیں، ہم فلاں جگہ رہتے ہیں، بتاؤ کیا مسئلہ ہے۔ وہ مسئلے لوگ ان سے پوچھ رہے ہوتے ہیں، ابھی تمہارے مسئلے کا یہ بنے گا، تمہارا یہ ہوگا، اس طرح کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو پھر یہ سوالات بھی کیے جاتے ہیں کہ کیا واقعی یہ بات درست ہے، کوئی بزرگ آتے ہیں، کوئی کسی بزرگ کی سواری آتی ہے، کیا اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ جنات کی شعبدہ بازی ہوتی ہے، جو شریر جنات ہوتے ہیں۔ اب جس طرح انسانوں میں بھی مختلف اقسام ہیں، بعض انسان شریف ہوتے ہیں، بعض انسان شریر ہوتے ہیں، ان کو ایک بھیڑ بھاڑ میں مزہ آتا ہے، وہ خواہ ہمیں چھیڑتے رہیں گے، کسی کو چھیڑ دیا، وہ لڑائی جھگڑا، تو ان کو سب مزہ آ رہا ہے، وہی بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ تو اس طرح جناتوں بھی شریر جنات ہوتے ہیں، ان کو بھی اس طرح کی بھیڑ بھاڑ میں مزہ آتا ہے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں، شریر قسم کی جنات ہوتے ہیں، تو وہ پھر اثرات ان کے ہوتے ہیں، تو وہ پھر اپنے آپ کو کہہ رہے ہوتے ہیں ہم فلاں مزار میں رہتے ہیں، ہم فلاں بزرگ ہیں، ہاں بتاؤ کیا مسئلہ ہے۔ تو ان سے تو حالات پوچھنے بھی نہیں چاہیے، اور یہ بالکل شعبدہ بازی ہے، اس کی شریعت میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ معاذ اللہ کسی بزرگ کی سواری کسی پر نہیں آتی، ایسا نہیں کوئی بزرگ ہیں وہ کسی پر سوار ہو گئے، کسی پر آ رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو یہ لنک بھی اسی سے ہی ہے کہ جب دیکھ گھوم رہی ہے تو عین ممکن ہے جو جنات وغیرہ گھماتے ہوں، لوگوں میں اثر ہو گیا، دیکھو کوئی بولے کہ ہم نہیں مانتے، ہم آپ کو دکھاتے ہیں، ہم آپ کے سامنے کریں گے، دیکھو دیکھ گھوم رہی ہے، تو اگلا بندے پریشان ہو جائے، واقعہ دیکھ تو گھوم رہی ہے، ہم نے تو سنا تھا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، تو ہم دیکھ رہے ہیں آنکھوں سے دیکھ گھوم رہی ہے، تو دیکھ اگر تو گھوم رہی ہو تو یہ جنات کی شعبدہ بازی ہوتی ہے، اس کی شریعت میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آپ جتنی بات ثابت ہے اصال ثواب کرنا، بزرگوں کو نیاز کرنا، ان کے لیے اصال ثواب کا اہتمام کرنا، اسی میں رہیں، اللہ تعالیٰ اسی میں برکت عطا فرمائے۔ تو حضرت یہ جو دیکھ گھمانا یہ جائز ہے کیا نہیں ہے؟ دیکھیں دیکھ گھمانا، میں نے کہا نا کہ اگر لوگ خود گھما رہے ہیں تو نہ گھمائے جائے، فضول کام ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور عموماً ایسا ہوتا ہے کہ گھماتے ہی نہیں ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ بھی دیکھ رکھی ہوئی ہے، اگر گھوم گئی تو نیاز پوری ہو، مقبول ہو گئی، منت پوری ہو گئی، نہیں گھومی تو کچھ بھی نہیں، تو وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں، پھر وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، بسا وقت گھوم جاتی ہے۔ تو میں نے کہا نا وہ شعبدہ بازی ہے، اس کی شریعت میں کوئی ایسی حقیقت نہیں ہے کہ حیثیت نہیں ہے۔ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ دیکھ پکڑ لیتے ہیں تو وہ دیکھ ایسا ایسا گھومتی ہے، بہت سے دیکھ پکڑ کے رکھتے ہیں، گھومتے ہوئے گھومتے ایک دم گر جاتے ہیں کہ بھائی دیکھ زیادہ ہو گئی ہے، کہ بھائی ان کی زیادہ قبول ہو گئی۔ یہ چیزیں جو ہے نا بہت زیادہ پھیل چکی ہیں۔ اس کے قبول کو تعلق نہیں ہے اس کا، اور یہ جہالت کی باتیں ہیں ساری۔ اب وہ خود گھما رہے ہیں اور گھوم رہے ہیں، زیادہ گھوم رہے ہیں، پھر ان کا سر چکر آ گیا، وہ دیکھ کہیں آگے لگ گئی ہے، وہ خود کہیں گر گئے، ان کو ایسا لگا کہ یار ہمارا سر چکر آ گئی، یہ مطلب زیادہ ہی قبول ہو گئی۔ تو یہ ایسی بے سروبا باتیں، اس کی کوئی شریعت کے اعتبار سے حقیقت نہیں ہے، اور اس طرف توجہ کرنی بھی نہیں چاہیے۔ اچھا ایسا ہے کہ بھلے جو نا اس کا جواب نیکسٹ میں وہ کر لیں کہ ہمارے آزاد کشمیر میں جو نا بہت ساری دفعہ جو نا ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کسی کی چوری ہو گئی، کوئی چیز اس کی جو نا چوری ہو گئی، تو اس میں جو نا ایسا کرتے ہیں کہ وہاں پہ جو نا ایک ہمارے محلے میں ہی جو نا وہ کبھی کبھی امامت بھی کراتے ہیں،
बारिश है माशाल्लाह, परहेजगार आदमी है, तो वो जो ना वो लोटा ले आते हैं, पाक साफ लोटा ले आते हैं, तो उसमें जो ना वो पानी डाल के जो सूरह यासीन पढ़ते हैं, तो उसके अंदर जो ना वो सूरह यासीन पढ़ते हुए जो ना वो जिन जिन बंदों के वो शक होता है उनके नाम डालते हैं उसके अंदर। तो वो जो ना मैंने तो नहीं देखा खैर, लेकिन ये पक्की बात है कि जो ना उसमें जो ना वो जिस वक्त जो ना वो जिस बंदे के ऊपर जैसे शक होता है, जो 7 बंदे हैं, 7 बंदे में से 6 का नाम डालते हैं तो लोटे का पानी नहीं घूमता, लेकिन जिस वक्त जो ना वो जिस बंदे जैसे 7वें बंदे का नाम डाला या इन्हीं 6 में से किसी का नाम डाला तो लोटे का पानी घूमना शुरू कर देता है। कहते हैं कि इसी ने चोरी किया, पकड़ो इसको, कि इस पे क्या किया। मैं अर्ज करता हूँ, मैं बयान करता हूँ, बंद कर दे माइक। देखें, ऐसे वज़ाइफ, ऐसे अमल मौजूद हैं कि जिनसे ये पता चलाया जा सकता है कि भाई किसने चोरी की, जैसे एक आपने तरीका बयान किया, लेकिन शरई एतबार से इस अमल की बुनियाद पर, इस वजीफे की बुनियाद पर किसी पर इल्ज़ाम नहीं ठहराया जा सकता, यकीनी तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि उसी ने चोरी की है। अगर ये अमल कर भी लिया किसी ने, जैसे आपने बयान किया, और किसी के नाम पर वो पानी जोश आ गया, घूम गया लोटा, तो इससे एक ज़्यादा गुमान इसी तरफ जा रहा है कि देखो औरों के नाम पर तो नहीं घूमा, इसी के नाम पर घूमा, तो यही चोर है। तो ये एक अमल तो कर लिया, लेकिन इस अमल की बुनियाद पर उस पर 100% यकीनी तौर पर यह बात नहीं कही जा सकती कि उसी ने चोरी की। अगर वो इनकार करता है कि मैंने चोरी नहीं की, तो उसी की बात मोतबर है, शरीयत में ये कोई हुज्जत नहीं है। और अगर इस अमल की बुनियाद पर किसी पर इल्ज़ाम लगाया, हालांकि वो मुनकिर है, फिर भी इल्ज़ाम लगाया कि उसने चोरी की, तो ये सख्त नाजायज़ गुनाह कबीरा है कि किसी पर इल्ज़ाम तराशी करना, इल्ज़ाम लगाना, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, चोरी साबित कैसे होती है? चोरी हो जाए या कोई और चीज़, जैसे अब चोरी को ले लें, तो शरीयत ने 3 तरीके बयान किए हैं। पहली बात यह कि जिस पर इल्ज़ाम है वो खुद इकरार कर ले। अब भले वो झूठा इकरार करे, अपने मुंह से इकरार कर लेता है तो उसका एतबार है। अगर इकरार करने के बाद फिरता है कि नहीं मैं तो झूठ बोल रहा था, अब उसका वो एतबार नहीं, बल्कि उसने पहले इकरार कर लिया, भले झूठा इकरार कर लिया, तो उसकी बात मानी जाएगी। यहां तक कि झूठे इकरार से तलाक भी हो जाती है। किसी ने तलाक नहीं दी, उससे पूछा भी तलाक दी, उसने कहा हाँ यार मैंने दी है तलाक, तो झूठा इकरार किया, झूठे इकरार से तलाक भी हो जाती है। तो इकरार अगर झूठा भी हो, उस पर बंदा पकड़ा जाता है। तो अगर उसने इकरार कर लिया कि हाँ मैंने चोरी की है, ये मैंने गुनाह किया है, तो उसकी बात का एतबार है। दूसरी बात कि किसी ने अपनी आंखों से देखा, वो देख रहा है कि यार वो चोरी कर रहा है, तो बात ही खत्म हो गई ना, वो देख रहा है और तो बिल्कुल यकीन हो गया मेरे सामने से चोरी की है। और तीसरी बात कि कम से कम 2 मुसलमान मर्द जो गवाही की शराइत पर पूरा उतरते हों, जो शरीयत ने एक शराइत बयान की है भी गवाह कौन हो सकता है, गवाही किसकी मोतबर है, तो ऐसे 2 अफराद मुसलमान जो आकिल व बालिग हों और शराइत पर पूरा उतरते हों, फासिक मौलिन ना हो, वो इस बात की गवाही दें कि यार हमने खुद अपनी आंखों से इसको देखा चोरी करते हुए, या हमने ये देखा कि इसने फुलां पर जादू करवाया है। आजकल जादूगर बड़ा मशहूर है ना, बाबा कहते हैं भी फुलां, उसका नाम का पहला हरुफ ये है, उसने जादू करवाया। अब बस आंखें बंद के बाबा ने कह दिया खत्म। 2 मुसलमान मर्द या फिर 1 मुसलमान मर्द और 2 मुसलमान औरतें इस बात की गवाही दें, तब ये बात साबित होती है। इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है कि उसे आप साबित कर सके उसने चोरी की है। तो ये अमल है, अगरचे किसी के नाम पर वो लोटा घूम जाए, इस अमल की बुनियाद पर किसी पर इल्जाम नहीं ठहराया जा सकता। अगर शरीय एतबार से गवाह नहीं है, या गवाह है जैसे एक ही शख्स है, उसने अपने आंखों से देखा है, लेकिन वो एक ही है, गवाह तो एक नहीं 2 चलेंगे ना, अब दूसरा गवाही नहीं है, तो उसको पता है कि मैंने देखा है, लेकिन वो 2 है नहीं कि उसकी गवाही मानी जा सके, तो तब भी उस पर इल्जाम साबित नहीं हो सकता। अगर वो इनकार करता है, कसम उठाकर इनकार कर दे, कसम खा ले कि मैंने ऐसा नहीं किया, तो उसी की बात का एतबार। लेकिन बदकिस्मती से ऐसे अमलियात की बुनियाद पर या बाबाओं के कहने पर घर के घर उजाड़े जाते हैं, और एक यकीन करके बैठ जाते हैं कि फलां ने ही जादू करवाया है, फलां ने ही ऐसा किया है, और ऐसा अपने अंदर पुख्ता कर लेते हैं कि वो लाख कस्में खा ले उसकी बात ही नहीं मानते। तो जो ऐसा झूठा इल्जाम लगाएगा बरोज़े क़यामत, तो सच और झूठ सामने खुल कर आएगा। तो ये अपनी आखिरत को संवारें और आखिरत की बर्बादी से खुद को महफूज रखें। तो ऐसे बाबों को चाहिए कि कोर्ट वगैरह किसी ऐसी जगह भेज दें कि जहाँ पर मुजरिम पकड़े नहीं आ रहे होते, वो लोटे घुमाते रहे, ताकि भी इतने जो खर्चे किए जाते हैं
تو بجائے وہ خرچہ کرنے کے اسی کی بنیاد پر پکڑ لے بھی کس نے چوری کی ہے، پتہ چل جائے کس کا نام آ رہا ہے. دے دیں مائک، دے دیں مائک پہ، کہتے ہیں تو آواز آ جائے گی. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کہ ایک بندے کو جو ہے نا کئی دفعہ لوگوں نے دیکھا کہ یہ چوری کرتا ہی ہے نا. تو کئی عورتوں نے دیکھا، کئی بندوں نے دیکھا، کئی دفعہ پکڑا بھی گئے وہ کہ وہ جو نا جیسے کہ وہاں پہ اکثر جو نا یہ لکڑی چوری کرتے ہیں جو نا وہ کرتے ہیں. تو اب وہ جو نا اگر اسی بندے کا نام نکل آئے تو پھر دیکھیں دیکھا ہے چوری کرتے ہوئے، پچھلی مرتبہ پکڑے بھی گئے ہیں اور اس نے اقرار بھی کر لیا میں نے چوری کی ہے. لوگوں نے دیکھا، جب جو دیکھے گا وہ اس سے پوچھے گا نا کہ بھائی میں نے آپ کو چوری کرتے ہوئے دیکھا. اگر وہ کہتا ہاں یار میں نے کی، بس معاف کر دینا، اقرار تو کر ہی لیا اس نے. اگرچہ اس نے 10 دفعہ چوری کی، 20 دفعہ چوری کی، اب نیکسٹ ٹائم چوری بھی تو ذہن تو اس طرف جائے گا اس نے کی ہوگی، لیکن اب کی بار وہ انکار کر رہا ہے اب میں نے نہیں کی. تو اس عمل سے ثابت نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ پچھلی چوریاں تھیں، ابھی کی چوری کا تو کوئی ثبوت نہیں ہے کہ اسی نے کی. جی کہ جیسے لوٹا گھمانے کی بات ہوئی، اسی طرح ایک اور طریقہ کار بھی ہمارے یہاں ملک میں رائج ہو چکا ہے، وہ ہے کتا دوڑانا، کتا چلانا. جیسے سرکاری کتے ہوتے ہیں، جس مقام پہ چوری ہو وہاں سے چھوڑے جاتے ہیں، پھر وہ جو چور ہوتا ہے اس کے بستر پہ جا کے وہ لوٹنا شروع کر دیتے ہیں. اور یہ کتے کا جو سسٹم ہے یہ تو سرکاری سطح پہ، میں خود ایجنسی سے رہا ہوں تو کتے تو وہاں بھی استعمال کیے جاتے ہیں، یعنی پاؤڈر پکڑنے کے لیے، بم بلاسٹنگ میں، اور وہاں پر باقاعدہ، اور شارع فیصل پہ جو آرمی کا ایریا ہے باقاعدہ یہاں پر صبح جو ہے سورج نکلنے کے تھوڑا سا پہلے یا بعد جو ہے باقاعدہ وزٹ ہوتا ہے کتوں کا، جو چیک کرتے ہیں باؤنڈریز ایریا سارے آرمی کے چیک کرتے ہیں یہ کتے. تو اسی طرح بعض جو ہے آرمی کے جو یعنی ریٹائر کتے یعنی قسم کے جو بیچ دیے جاتے ہیں وہ لے کے بعض لوگ ان کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں گاؤں دیہات وغیرہ میں. کسی کی چوری ہو جائے تو وہاں پر لے جائے جاتے ہیں، باقاعدہ پیمنٹ لی جاتی ہے اس کی. کتا جس مقام پہ چوری ہوتی ہے وہاں سے چھوڑا جاتا ہے، بس جہاں کتے نے جا کے جس گھر میں گھس گیا، جس شخص کی چارپائی پہ جا کے بیٹھ لیٹ گیا، بس سمجھ لو کہ یہی چور ہے. میں عرض کرتا ہوں، دیکھیں ایک طریقہ ہے چور پکڑنے کا، یہ ایک طریقہ ہے. جی اسی میں ایڈ کریں گے. جو نا کوئی ایک بندہ بھی ہوتا ہے کہ جو نا وہ اس میں جو نا جیسے کہ کسی گھر میں چوری ہو جاتی ہے تو وہ اس کے قدموں کے اوپر وہ جاتا ہے کہ بھائی ایک بندہ اسپیشل ہوتا ہے گاؤں کے اندر کہ وہ جو نا یہ چور پکڑنے کے لیے اس کو جو نا وہ قدموں کے اوپر اس کی جو نا جہاں جہاں قدم لگے ہوتے ہیں وہاں پہ اس طرح جا کے ایسا بھی کرتے ہیں کہ وہ کسی کے گھر کے اندر چلا جاتا ہے کہ بھائی اس گھر سے بندہ آیا چوری کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، دیکھیں میں نے عرض کیا کہ یہ چور پکڑنے کا ایک طریقہ ہے، کتوں کے ذریعے پکڑا جاتا ہے. آپ بتا رہے ہیں باقاعدہ ٹیم بھی ساتھ جاتی ہے. تو جب کتا وہاں چلا گیا اس جائے مقام پر تو ظاہر بات ہے ایجنسی کے بندے ہوتے ہیں، یہ پاورفل بندے ہوتے ہیں. جب ایک کتا چلا گیا تو ظاہر بات ہے وہ ایک ٹریننگ ان کو دی ہوتی ہے، وہ ہر جگہ تو جاگا نہیں کرتے، ان کی ایک ٹریننگ ہوتی ہے، وہ خاص وہ اس کو کر کے وہاں پہنچ جاتے ہیں. جب ایسے افراد پکڑے جاتے ہیں تو وہ پھر ان کے پاس جائے انکار نہیں ہوتا، وہ اقرار کر لیتے ہیں ہاں ہم نے ایسا کیا. جب اقرار ہی کر لے تو بات ہی ختم ہو گئی. میں جو شروع میں بات کی لوٹے والے میں نے اس میں کیا کہ وہ 7 نام گھماتے ہیں، کسی ایک کا نام نکل گیا، وہ اگلا بندہ انکار کر رہا ہے، قسمیں کھا رہا ہے میں نے نہیں کی، وہ کہہ رہا نہیں تمہارا نام آ گیا. تو یہ بنیاد نہیں ہے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے. لیکن جو آپ نے پورا طریقہ بیان کیا، اس طریقے میں جب پکڑے جاتے ہیں تو وہ اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے ایسا کیا. جب اقرار ہی کر لی تو بات ہی ختم ہو گئی، پھر تو چور ہے نا، وہ خود منہ سے گرا میں نے کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سعید بھائی آپ سے عرض ہے کہ ایک سوال یہ آیا، کیا رجب اور شعبان کے روزے رکھے جا سکتے ہیں؟ سننے میں آیا ہے کہ حدیث میں لگاتار روزے رکھنے سے منع کیا گیا ہے. نیز جو شخص رمضان کے روزے رکھنے پر قادر ہو مگر والدین اسے رجب کے نفلی روزوں کو رکھنے سے منع کریں تو ایسی صورت میں افضل کیا ہے؟ آیا کہ بندہ روزے رکھے یا نہ رکھے؟ دیکھیں بعض احادیث میں ایسا آیا ہے کہ لگاتار روزے رکھنے سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ میں جو ہے لگاتار روزے رکھتا تھا. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ تم روزہ رکھتے ہو لگاتار اور راتوں کو قیام کرتے ہو. کہہ رہے میں نے عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا روزے رکھو، ناغا بھی کرو اور عبادت کرو، آرام بھی کرو.
نماز پڑھو آرام بھی کرو، کیونکہ تمہاری جان، تمہارے اہل و عیال اور تمہاری آنکھوں کا تم پر حق ہے۔ تو انہوں نے عرض کی کہ میں اس کی طاقت رکھتا ہوں، اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں کہ میں یہ کر سکتا ہوں۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ پھر ایسا کرو کہ ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھو۔ تو اس حدیث پاک کے تحت علماء کرام نے بیان فرمایا کہ یہ جو لگاتار روزے رکھنے سے منع کیا گیا، تو یہ اس وقت منع ہے کہ جب بندہ پورے سال لگاتار روزے رکھے، کیونکہ پورے سال میں 5 دن ایسے ہیں جن میں روزہ رکھنا ناجائز ہے۔ 5 دن ایسے ہیں، ایک تو عید الفطر جس کو ہم چھوٹی عید کہتے ہیں، عید الفطر، اور ایک عید الاضحیٰ جس کو بڑی بقرہ عید کہتے ہیں، بڑی عید کہتے ہیں، عید الاضحیٰ۔ یہ تو 2 دن ہو گئے۔ عید الاضحیٰ ہوتی ہے 10 ذوالحجہ کو، 10 کے بعد 11 12 13، تو یہ 3 دن اور، تو 5 دن پورے سال میں ایسے ہیں کہ جن میں روزہ رکھنا منع ہے۔ تو اگر کوئی پورے سال روزہ رکھے، یہاں تک کہ ان ایام میں بھی روزہ رکھے، تو وہ تو نجائز کا مرتکب ہوگا۔ تو اس میں منع کیا گیا کہ ان ایام کے روزے رکھنا یہ منع ہے۔ اور ایک جواب یہ بھی دیا گیا کہ اگر کوئی شخص لگاتار روزے رکھے، کہ لگاتار روزے رکھنے کی وجہ سے جو اس پر حقوق ہیں، حقوق واجبہ یا حقوق مستحبہ، اس کو ادا کرنے میں کوتاہی ہو، جیسے وہ روزہ رکھ کر نماز درست ادا نہ کر پائے، رزق حلال کے لیے کما حق کوشش نہ کر پائے، کمزور ہو جائے، والدین کی خدمت نہ کر پائے، اولاد کی تربیت صحیح معنوں میں نہ کر پائے، اپنی جان کی حفاظت صحیح طور پر نہ کر پائے، یعنی ایسی چیزیں وہ مطلب کرے لگاتار روزے رکھنے کی وجہ سے اس کو جو ہے وہ حقوق واجبہ اور حقوق مستحبہ کے ادا کرنے میں کوتاہی ہو، تو اس کے لیے منع ہے۔ پھر وہ اس کو چاہیے کہ اپنی حالت کا اعتبار کرتے ہوئے، اپنی صحت کا اعتبار کرتے ہوئے روزہ رکھے، اور چاہے تو ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھ لے، ورنہ لگاتار روزے رکھنا یا رجب اور شعبان کے جیسے ہمارے یہاں ایک تعداد اسلامی بھائیوں کی کچھ نصیب افراد ہیں کہ جو لگاتار رجب اور رمضان اور شعبان دونوں کے روزے رکھتے ہیں، تو ان 2 مہینوں کے روزے رکھنا یا ویسے لگاتار روزے رکھنا، اس میں کوئی شرعی حرج نہیں ہے کہ یہ روزے نفلی روزے ہیں۔ اور نفلی عبادت اس کی تو کیا ہی بات ہے، فرائض کے بعد اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے نفلی عبادت کہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ تو یہ مطلب نفل عبادت کے حوالے سے یہ بات ہوئی۔ اور شعبان کے روزے رکھنا تو حدیث سے ثابت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، کیا فرماتی ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے تھے، یہاں تک کہ پورا شعبان ہی روزہ رکھتے تھے۔ تو لہذا ان مہینوں کے روزے رکھنا، لگاتار روزے رکھنا، اس میں ویسے کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی کمزور ہو جائے اور نفلی روزے رکھنے کی وجہ سے اس کو فرض عبادت میں یا واجب عبادت میں اس کے لیے کوتاہی واقع ہو، تو اب اس کو منع کیا جائے گا کہ وہ اپنی جان کا بھی خیال رکھے۔ اور دوسرا سوال کہ والدین جو ہے وہ بسا اوقات شفقت کرتے ہوئے منع کر دیتے ہیں کہ بھئی ابھی روزے نہ رکھو، آگے رمضان کے روزے آ رہے ہیں، ایسا نہ ہو کمزور ہو جاؤ، بیمار ہو جاؤ، پھر رمضان کے روزے نہ رکھ سکو۔ تو بنیادی طور پر مسئلہ تو یہی ہے کہ نفل روزہ رکھنے کے لیے والدین کی اجازت کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن اگر والدین بچے کی صحت کا خیال رکھتے ہوئے دیکھتے ہوئے اس کو اگر منع کر دیتے ہیں تو پھر اس کو چاہیے کہ والدین کی بات مانیں۔ لیکن یہ نفل عبادت کے حوالے سے، ورنہ جو فرض عبادت ہے یا واجب عبادت ہے اس میں اگر والدین منع کرتے ہیں تو اب والدین کی بات نہیں مانی جائے گی۔ والدین بولیں کہ بیچارہ بچہ بیمار ہے اس لیے فرض روزہ نہ رکھے، یا اس کا امتحان قریب ہے فرض روزہ نہ رکھو، یا معاذ اللہ بعض عورتیں بچوں کو کہہ رہی ہوتی ہیں کہ داڑھی نہ رکھو، یا فلاں نے ہمارے سے ایسا کیا تو اس سے رشتہ داری توڑ دو، ختم کر دو، قطع تعلق ہی کرو، اگر ایسا نہیں کیا تو میں دودھ نہیں بخشوں گی، یہ نہیں کروں گی، وہ نہیں کروں گی، اس طرح کے جملے کہہ رہے ہوتے ہیں، اور مطلب داڑھی رکھا تو میں ناراض ہو جاؤں گی، یہ بات نہیں کروں گی۔ تو جو فرض واجب عبادت ہے اس میں والدین کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اگر والدین کوئی ایسی بات کا حکم دیتے ہیں کہ جو شریعت جس کو کرنے کا حکم دیتی ہے تو اب والدین کی بات نہیں مانی جائے گی، کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق فرمائے۔